بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشان لوگوں کے لیے مثالی صبر و شکر کا پراسر واقعہ۔ عبداللہ کہتے ہیں، جہادی مہم کے سلسلے میں مصر کے ایک ساحلی علاقے میں ٹہلتا ہوا ایک بار ساحل سمندر پر جا نکلا۔ وہاں دیکھا کہ خیمے میں ہاتھ پاؤں سے معذور اور بینائی سے محروم ایک شخص پڑا ہوا ہے۔ اس کے جسم میں صرف اس کی زبان سلامت ہے۔ ایک طرف اس کی یہ حالت ہے اور دوسری طرف وہ بآواز بلند کہہ رہا ہے، میرے رب مجھے اپنی نعمتوں پر شکر کی توفیق عطا فرما۔ مجھے تو نے اپنی مخلوق میں بہت سو پر فوقیت بخشی ہے، اس پر مجھے اپنی حمد و ثنا کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ کہتے ہیں، میں نے یہ دعا سنی تو مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ ایک آدمی ہاتھ پاؤں سے معذور ہے، بینائی سے محروم ہے، جسم میں زندگی کی تازگی کا کوئی اثر نہیں، اور وہ اللہ سے نعمتوں پر شکر کی دعا مانگ رہا ہے۔ انہوں نے اس کے پاس آ کر سلام کیا اور پوچھا، حضرت آپ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت اور فوقیت پر شکر اور حمد و ثنا کی توفیق کے خواستگار ہیں؟ معذور شخص نے جواب میں فرمایا، اور خوب فرمایا، آپ کو کیا معلوم میرے رب کا میرے ساتھ کیا معاملہ ہے؟ خدا کی قسم، اگر وہ آسمان سے آگ برسا کر مجھے راکھ کر دے، پہاڑوں کو حکم دے کر مجھے کچل دے، سمندروں کو مجھے غرق کرنے کے لیے کہہ دے اور زمین کو مجھے نگلنے کا حکم دے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میرے ناتواں جسم میں زبان کی بے بہا نعمت کو تو دیکھیے کہ یہ سالم ہے۔ کیا صرف اس ایک زبان کی نعمت کا میں زندگی بھر شکر ادا کر سکتا ہوں؟ پھر فرمانے لگے، میرا ایک چھوٹا بیٹا میری خدمت کرتا ہے، خود میں معذور ہوں، زندگی کی ضروریات اسی کے سہارے پوری ہوتی ہیں، لیکن وہ 3 دن سے غائب ہے، معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ آپ اس کا پتہ کر لیں تو مہربانی ہوگی۔ ایسے صابر و شاکر اور محتاج انسان کی خدمت سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ عبداللہ نے بیاباں جنگل میں اس کی تلاش شروع کی تو یہ دردناک منظر دیکھا کہ مٹی کے 2 تودوں کے درمیان ایک لڑکے کی لاش پڑی ہوئی ہے، جسے جگہ جگہ سے درندوں اور پرندوں نے نوچ رکھا ہے۔ یہ اسی معذور شخص کے بیٹے کی لاش تھی۔ اس معصوم کی لاش اس طرح بے گرد و کفن دیکھ کر عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، اور یہ فکر لاحق ہوئی کہ اس کے معذور والد کو اس المناک حادثے کی اطلاع کیسے دے۔ ان کے پاس گئے اور ایک لمبی تمہید کے بعد انہیں اطلاع کر دی۔ بیٹے کی وحشت ناک موت سے کون ہوگا جس کا جگر پارا پارا نہ ہو، لیکن خبر سن کر معذور والد کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ دل پر غموں کے بادل چھا جائیں تو آنکھوں سے اشکوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے کہ غم کا غبارہ اشکوں میں ڈھل کر نکل جاتا ہے۔ شکوہ شکایت کی بجائے فرمانے لگے، حمد و ستائش اس ذات کے لیے جس نے میری اولاد کو اپنا نافرمان نہیں پیدا کیا اور اسے جہنم کا ایندھن بننے سے بچایا۔ ان اللہ پڑھا اور ایک چیخ کے ساتھ سعید روح نے فانی جہاں سے آزادی حاصل کر لی۔ عبداللہ کہتے ہیں، رات کو سوئے تو خواب میں دیکھا کہ آپ جنت کے باغات میں سیر و تفریح کر رہے ہیں، جنت کا لباس زیب تن کیا ہوا ہے، اور فرما رہے ہیں، صبر کرنے کے سبب تم پر سلامتی ہو اور آخرت کا گھر بہترین ٹھکانہ ہے۔ عبداللہ نے پوچھا، آپ وہی معذور شخص ہیں؟ فرمانے لگے، جی ہاں، میں وہی شخص ہوں۔ اللہ جل شانہ کے ہاں چند مراتب اور درجات ایسے ہیں جن تک رسائی مصیبت میں صبر، راحت میں شکر اور جلوت خلوت میں خوف خدا کے بغیر ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسے صبر و شکر کی بدولت مجھے ان نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ یہ کون ہیں؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے عاشق اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے شاگرد مشہور محدث حضرت ابو قلابہ رحمۃ اللہ ہیں۔ حقیقت یہ ہے، اہل اللہ اور اہل وفا کو غم میں بھی راحت حاصل ہوتی ہے، جبکہ اہل ہوش کی ساری زندگی راحت کے غم میں ختم ہو جاتی ہے۔ ناشکروں کا المیہ یہ ہے کہ ان کی نظر ہمیشہ زندگی کی تلخیوں پر رہتی ہے۔ زندگی کی ہزار نعمتوں اور رحمتوں کی چھاؤں میں انہیں کچھ تلخیوں کی تپش محسوس ہو تو اسی کا رونا رونے لگتے ہیں۔ ایسے لوگ زندگی کی حقیقی خوشیوں سے محروم ہیں۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔